سکون پات عورت کے ساتھ اس کا شوہر ہوتا ہے نا تو عورت کو تحفظ ہوتا ہے. آج جو ڈراموں فلموں نے اور میڈیا نے مرد اور عورت کا فرق ختم کر دیا. عورت کو کہا کہ جتنا مضبوط مرد ہے اتنی ہی مضبوط تم ہو, لہذا تمہیں مرد کی بالکل ضرورت نہیں ہے. لہذا تمہارے میاں سے اگر تمہارا پھٹا ہو تو جس اسٹائل سے میاں نے بات کرنی ہے تم نے بالکل اسی اسٹائل سے اس کو جواب دینا ہے. اگر وہ ایک چماٹ لگاتا ہے, غلط کرتا ہے چماٹ لگانا, میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا, اگر وہ ایک چماٹ لگاتا ہے تم نے رکھ کے اسی اسپیڈ کے ساتھ اس کو چماٹ لگانا ہے, کیونکہ تم میں اور اس میں کوئی فرق, جملہ مکمل کر لو, کیا ہو گیا بھائی, نہیں ہے کوئی ضرورت. تم بھی جاب کر کے کماؤ, وہ بھی جاب کر کے کما رہا ہے. انڈیویجول لائف تمہارے ساتھ تمیز سے بات کرتا ہے, تمیز سے بات کرو, نہیں کرتا ایسی کی تیسی, کھولا لو پتلی گلی سے نکلو. جمشید کینسل ہو گیا, سلیم سے شادی ہوگی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ سلیم نے کسی دن تھوڑی سی آ کے دکھائی, سلیم بھی کینسل. عدالتیں تو بیٹھی ہوئی ہیں اس کام کے لیے نا, ہماری جج صاحبان ٹک 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 کھلا کی ڈگریاں. ابھی لاہور میں پتہ نہیں کتنے ہزار کیس ایک ہفتے میں یا سینکڑوں کیس ایک ہفتے میں کھلا کے ہوئے ہیں. نہیں یار ہمیں بات, اتنی شادیاں نہیں ہو رہی, اتنے کھلے ہو رہے ہیں. تو یہ میڈیا سکھا رہا ہے, کیا سکھا رہا ہے عورت کو, کہ تمہیں مرد کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھو شوہر کو, اپنے بھائیوں کو, باپ کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھو, ایسی کی تیسی. پہلے زمانے میں سکھایا جاتا تھا, میاں ہیں, نبی نے فرمایا کہ عورت کو حکم ہوتا سجدہ کرے تو کس کو حکم, مخلوق کو سجدے کی اجازت ہوتی تو کس کو حکم دیا جاتا, کہ شوہر کو کرو سجدہ. اس کا ایک مقام ہے, مرتبہ ہے. ہاں ظلم ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے, ایک نوعیت ہے, اس میں تو پھر شریعت نے بتایا عورت علیحدگی لے, برداشت کرنے. بھائی اس کے فائدے زیادہ ہیں, اس کے نقصانات کم ہیں, اس سے تمہیں تحفظ زیادہ ملا ہوا ہے. مجبوری میں گدھے کو باپ بنانا پڑتا ہے تو تمہارا میاں ہے, مجبوری میں باپ بنا لو اس کو, اس سے تمہیں فائدے زیادہ ہیں. تو جس کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو جنگل میں شیر کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے, یہ ڈاکومنٹری بھی جا کے دیکھ لے. مرد جو تحفظ دیتا ہے عورت کو, اور خاص طور پہ مسلم کمیونٹی میں, مسلمان فیملی میں, کھلانا پلانا, اس کو شیلٹر دینا, یہ ساری ذمہ داری کس کی ہے, آدمی کی ہے. تو کچھ اس کے بھی حقوق ہے میرے بھائی. بس آزادی کے نام پہ برباد کر دیا خاندانی نظام. اور ایسی عورتیں جو نباہ نہیں کرتی, بڑھاپا پھر ان کا دیکھو جا کے کیا گزرتا ہے. اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, خواتین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, عورت پہ بڑھاپا مرد کی نسبت جلدی آتا ہے. تم تو اپنی زندگی تباہ کر رہی ہو ان ڈراموں فلموں کی وجہ سے. تو شیر کی جو شیرنی تھی اس کو کس نے گھیر لیا, ہائنا نے. شیرنی تو خبر آ رہی ہے, بھائی ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, یہ تو کھا جائیں گے مجھے تھوڑی دیر میں. لیکن شیر اس کو سیریس بولو نہیں لے رہا. اس لیے نہیں کہ اس کو اپنی وائف سے محبت نہیں ہے, اس کی نظر میں ہائنا کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے, کیونکہ وہ کیا ہے, شیر نر ہے. نہیں آئی, اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی شیر نر ہونا ضروری ہے. وہ شیر نر ہے, وہ کہہ رہا بھائی ہائنا وائنا لکڑ پکڑ یہ کیا ٹوپی ڈرامہ لگا کے رکھا. لہذا اس نے جب یہ خوفناک, جو اس کی بیوی کے لیے بڑا خوفناک منظر تھا, لیکن یہ شیر نے جب خوفناک منظر دیکھا تو اس کو اتنا لائٹ لیا کہ کمبخت نے دونوں آنکھیں کھول کے دیکھنا بھی ٹائم کا ضیاع اور انرجی کا ضیاع سمجھا, کہ جو کام ایک آنکھ کے ذریعے ہو سکتا ہے اس کے لیے دوسری آنکھ کو اوپن کیوں کیا جائے. نہیں یار یہ سمجھ میں بات. ایسی ڈاکومنٹری سے اسباق تو گورے نے نہیں نکالے ہوں گے جس نے ڈاکومنٹری بنائی ہے. لہذا شیر نے جب یہ منظر دیکھا تو صرف ایک آنکھ کھولی کہ یار میں, آنکھ کھولنے میں بھی تھوڑی سی انرجی تو لگتی ہے نا, کیا خیال ہے. اس نے کہا جو کیلوریز میں نے باڈی میں سٹور کی ہیں ان کیلوریز میں جب ایک آنکھ کے ذریعے میں دیکھ سکتا ہوں یہ منظر, تو دوسری آنکھ کھول کے ان کیلوریز کو ضائع کرنے کی کیا ضرورت, وہ انویسٹمنٹ ہے میری, اس کو بچا کے رکھوں گا میں. لہذا صرف ایک آنکھ یوں کر کے کھول کے دیکھ رہا ہے, اور حالات کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ یہ تو میری وائف اکیلی ہی نمٹ لے گی ان سے, اور پھر یوں کر کے دوبارہ آنکھیں بند کر کے پھر سو گیا. اب دیکھا کہ بھائی وہ تو اور زیادہ جمع ہو رہے ہیں, فون کر کے بلا رہے ہیں پبلک کو, آ جا بھائی شیر تو سو رہا ہے, شیرنی اکیلی ہے, کھا جاتے ہیں اس کو. پڑا ہوا ہے آرام سے مسٹنڈوں کی طرح. جب دیکھا نا کہ معاملہ زیادہ خراب ہوا ہے تو کچھ بھی نہیں, اچانک ایک جمپ لگائی ہے اور رکھ کے ایک ہائنت کو چواٹ مارا اس نے. بس اللہ کرے کہیں سے یہ ڈاکومنٹری سرچ کرے نکل آئے نا تو میں انشاءاللہ LED لگا کے چلاؤں گا میں. اچانک جمپ ماری ہے اور ایک چماٹ مارا ہے ایک کو خالی, باقی سارے چیختے چلاتے ہوئے بھاگے. نہیں آئی سمجھ میں بات. اور اسی شیر کی باقی شیرنیاں پیچھے سو رہی ہے. میسج ہے اس میں, ایک پیغام ہے چھپا ہوا. خیر میرے بھائی, یہ تو جانوروں میں جو جوڑے بنا کے رہتے ہیں, ہاں جو جانور پیر کی شکل میں نہیں رہتے
ان میں تو کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے نا, شیر تو پیئر بنا کے رہتا ہے نا, تو ان میں شیرنی کو کس کا تحفظ ملتا ہے؟ شیر کو. تو انسان تو شیر سے افضل مخلوق ہے, اس میں یہ کیسے ممکن ہے کہ عورت کو اس کے مردوں کا تحفظ نہ ملے اور عورت کو مرد کے برابر لا کے کھڑا کر دیا جائے اور اسے سمجھایا جائے کہ تمہیں مرد کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ جہالت ہے, یہ عورت کو تباہ کرنے کی سازش ہے. خیر, ہم نے جنگل میں جب کیمپنگ کی تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, دونوں آنکھیں کھول کے. میں اتنا کنجوس نہیں تھا کہ ایک آنکھ سے دیکھوں اور دوسری, میں نے کہا بھائی دونوں آنکھوں سے یہ منظر دیکھو, کیونکہ یہ منظر بار بار دیکھنے کو نہیں ملتے. تو ایک بھینسا تھا, شیر کے ساتھ 8-10 خاندان کے افراد, 10 تو ہوں گے میرا خیال ہے, اس میں اس کی شیرنیاں بھی, اس کے بچے بھی وغیرہ وغیرہ, بیٹے بیٹیاں سب. تو انہوں نے وہاں بھی یہی ہوا کہ پہلے شیرنی آگے گئی, جب ان سے معاملہ نہیں سدھرا تو پھر شیر. ہماری جیپ بالکل شیر کے ساتھ. آپ کہہ سکتے ہو شیر نے حملہ نہیں کیا. جو جنگل کے ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو اور ہلو جلو نہیں, زیادہ شور شرابہ نہیں کرو, تو شیر کبھی حملہ نہیں کرتا. وہ آپ کو گاڑی سمیت ایک الگ مخلوق سمجھ رہا ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے پوری گاڑی ہے یہ, اس پہ اٹیک کرنا پڑے گا. ہلے جلے زیادہ فری کرانے کے شیر کو کوشش کی تو پھر ایک الگ بات ہے. بالکل ہمارے قریب سے وہ ببر شیر گزر کے گیا ہے اور اس نے اٹیک کیا, لیکن اس کا یہ حملہ بھی مس, وہ بھینسا بھاگ گیا, بچ نکلا. اب یہ بیچارے 4-5-6 دن ہو گئے تھے ان کو یہ اسی سلسلے میں جاب کے لیے نکلتے اور ان کو جاب نہ ملتی. شیر کی جاب تو یہی ہے نا. میں نے وہ منظر دیکھا. اچھا, ہم اپنی گاڑی میں نا پیچھے پیچھے شیر اور شیرنیوں کے, کہ یہ جاتے کہاں ہیں, منہ لٹکا کے ایسے واپس آ رہے تھے کسی کے رشتہ دار کا جنازہ دفنا کے واپس آ رہے ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا نا, رشتہ دار کا جنازہ دفنا کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں یوں منہ نیچے کر کے, تو ایسے آ رہے تھے جیسے کسی میت کی تعزیت کر کے واپس آ رہے ہوں, یا کسی کا جنازہ. شیر کا بھی منہ لٹکا ہوا ہے, اس کی شیرنیوں کا بھی, اور یوں منہ لٹکا کے واپس آ رہے ہیں. بعد میں ہمارے دوست نے, جب پھر ہم واپس آ گئے, ہم نے کہا اس کو تو کچھ مل نہیں رہا, تو ہم کیا پورے جنگل میں ہی بیٹھے رہے ہیں کیا؟ تو ہم تو کام بھی تھے, واپس آ گئے. تو ہمارے دوست نے پھر ویڈیو بھیجی کہ بالآخر ایک بھینسے کو انہوں نے گرا دیا ہے. اور میں نے جب وہ منظر, یعنی جب ویڈیو انہوں نے بنائی تو اس وقت بنائی کہ جب آخری بوٹی چل رہی تھی, خلال چل رہا تھا, جو ناشتے کے بعد کھانے کے بعد کاوا خلال چلتا ہے نا, کھا پی کے ٹکار مار کے پڑے ہوئے تھے مسٹنڈوں کی طرح. اب اتنا بڑا بھینسا کھایا انہوں نے, آپ سوچو کہ ہو گیا 1-2 ہفتے کا کام ان کا. لیکن وہ بھینسا اکیلے نے نہیں کھایا, انہوں نے تو کھایا. جب ان کا پیٹ بھر گیا تو جتنے بھی جانور جنگل کے جو کئی دنوں سے فاقوں پہ تھے سارے آئے, اور وہ بھی اس ڈنر میں ان کے ساتھ شریک ہو گئے.